پاکستان مسلسل امن کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، بھارت کی جانب سے ہمیشہ جنگ کی بات، اشتعال کی بات کی جاتی ہے. یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ خطے کے امن کو بھارت کدھر لے جانا چاہتا ہے، کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، اس نیریٹو کے یہی نتائج ہوتے ہیں. دشمن آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی بات کر رہا ہے، آپ کے ساتھ چڑھائی کی بات کر رہا ہے، آپ کے پاس اسٹریٹجک سٹرائکس کی بات کر رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہم بہت پرامن ہیں، ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ہم نیک بچے ہیں، ہم جنگ میں ہمارا کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم تو جنگ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ ہم تو بہت ہی پرامن رہنا چاہتے ہیں. تو اس نیریٹو کو کون قبول کرے گا؟ اور لوگ کہیں گے کہ جناب یہ جب ان کو اپنی سیکورٹی کا اتنا مسئلہ ہی درپیش نہیں ہے تو پھر ان کی سیکورٹی کے بارے میں کون سوچے. آپ نے دنیا کو یہ باور نہیں کرایا ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک ایسا دشمن موجود ہے جو آپ کی اساس کے خلاف ہے، جو آپ کے وجود کے خلاف ہے، جو آپ کے ہونے کے خلاف ہے، آپ کے اس ایک بطور مملکت آپ کے وجود میں آنے کے خلاف ہے. تو اگر یہ بات دنیا سمجھ لے، اور پھر یہ کہ جو فارمولہ تھا پاکستان اور ہندوستان کے بننے کا، اس فارمولے پر عمل نہیں کیا گیا، اور یہ کہ جو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے اس کو حل نہیں کیا گیا، اور دنیا نے ذمہ داری لی تھی، یونائٹڈ نیشن نے. آپ یونائٹڈ نیشن کا دروازہ پکڑ کر بیٹھ جاتے کہ بھئی حل کرو. آپ نے یہ ہمارے ساتھ کوئی 70 سال پہلے وعدہ کیا تھا، 71 سال پہلے وعدہ کیا تھا آپ نے کہ اس کو حل کرنا ہے، تو آپ ان کے پاس بیٹھ جاتے کہ جی پہلے آپ اس کو حل کریں. آپ تو خود وڈرا ہوتے گئے، اپنے موقف سے خود پیچھے ہٹتے گئے. دشمن اوپر چڑھتا گیا، آپ پیچھے ہٹتے گئے، وہ آگے جاتا گیا، آپ پیچھے ہوتے گئے. آپ نے صورتحال کو یہاں تک پہنچا دیا. ابھی اس کا جہاز گرا ہی تھا، ابھی اس کا پائلٹ زمین پر ہی آیا تھا، تو اس کو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آپ نے کہا کہ ہم تو اس کو چائے وائے پلا کر اور مٹھائی کھلا کر اس کو بھیج دیں گے، اور بھیج دیا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ کا آدمی تو چھوڑ دیں جی، آپ کے قیدی، آپ کا بچہ، آپ کا کبوتر اگر اس کی سرزمین پر چلے جائے تو وہ اس کو کس طرح سے ایک گلوبلائز ایشو بنا دیتا ہے، دنیا بھر کا ایشو بنا کر رکھ دیتا ہے، اور آپ جو ہیں وہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. دنیا ان کی بات کیسے مان لیتی ہے؟ 1 گھنٹے کے اندر پٹھان کوٹ پر اس نے جو وعدہ کیا، جو اس نے دعویٰ کیا، اسی دعوے کو دنیا کیسے مان لیتی ہے؟ اور آپ دنیا کو اپنا کیس بھیجتے ہیں تو دنیا آپ کے کیس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی ہے، کان نہیں لگاتی ہے، وہ آپ کو سننا نہیں چاہتی ہے. تو کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے کیس کو، مضبوط کیس کو کمزور کیا ہوا ہے، خود ہی کیا ہوا ہے، اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ کے تمام متعلقہ ادارے، افراد، وزارتیں اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ پاکستان کا صحیح نیریٹو دنیا کے پاس نہیں ہے. صحیح. اور ظاہر ہے جو پاکستان امن کا نیریٹو جنرل صاحب دینے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر ہے امن کی خواہش خطے میں امن کی خواہش پاکستان اس نیریٹو کو لے کر آگے بڑھتا ہے. کیا اس بات کو، اس بیانیے کو بھارت پاکستان کی کمزوری سمجھ رہا ہے جو اس طرح کے بیانات، اشتعال انگیز بیانات سامنے آتے ہیں، خطے کے امن کو خراب کرنے کی بات کی جاتی ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. بھارت میں بھی لوگوں کو پتا ہے، لیکن جو 2-3 چیزیں ہیں وہ سمجھنے کی ہیں. دیکھیں، مودی نے اپنا کیریئر، اپنا پولیٹیکل سارا امیج بنایا ہے 2 چیزوں پہ: ہندوتوا، جس کی وجہ سے مسلمان وہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور پاکستان دشمنی، جو کہ وہ کہتا رہا ہے الیکشن سے پہلے بھی، حکومت میں آنے سے پہلے بھی، کہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے، ہم پاکستان کو اسی بھاشا میں جواب دیں گے جو وہ سمجھتے ہیں. بھارت میں ایک امیج ہے. اب چیز یہ ہے کہ انہوں نے نفسیاتی طور پہ اپنے لوگوں کے اندر پاکستان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اتنی نفرت اور اتنا آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایک بھر دیا ہے، ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جہاں وہ لوگ ہر وقت یہی سننا چاہتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کو یہ سزا دے دی، بھارت نے پاکستان کا یہ بگاڑ دیا. یہاں تک کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی پاکستان سے کبوتر آیا، ہم نے پکڑا، تو وہ اپنے ملک کی بے روزگاری بھول جاتے ہیں، وہ اکانومی کی بربادی بھول جاتے ہیں، وہ اسی کے اوپر خوشیاں منانی شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے کبوتر پکڑ لیا. اب اس سے زیادہ بے وقوف اور کیا ہو سکتی قوم کہ آپ کبھی کبوتر کے اوپر، کبھی ٹڈی دل کے اوپر کہ جی ٹڈی دل جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک کر رہی ہے، یا آپ ایک جھوٹا ڈرامہ رچا کے کہیں کہ جی ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی جس کا نام و نشان نہیں، اور آپ کے وہ آپ کے پیچھے چلیں جنرل صاحب، الیکشن ہوا اس میں 5 مودی الیکشن. جنرل صاحب، ظاہر ہے بھارت اس وقت صرف پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ ظاہر ہے چائنا کے خلاف بھی محاذ آ رہا ہے، اور وہاں بھی اسے پے در پہ شکست کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے.
اس پوری صورتحال میں بھی آرمی چیف افغانستان کے دورے پر ہیں، وہاں ان کے افغان صدر سے ملاقات بھی ہوئی، ڈی جی ISI بھی ان کے ہمراہ ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت یہ دورہ وہاں پر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے لیے اور پورے خطے کے اس وقت امن کی صورتحال کے لیے؟ دیکھیں، جہاں تک افغانستان کا دورہ ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ خلیلزاد یہاں پہ تھے اور ان سے بات چیت ہوئی. اب یہ ہے کہ یہ یہاں امریکہ کے ساتھ مل کے پروسیس آگے چلا رہے ہیں، تو امریکہ چاہتا ہے کہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے اس میں بھی پاکستان مدد کرے، اور دوسری طرف طالبان کو یہ قائل کیا جائے کہ وہ وائلنس کم کریں، یا ہو سکے تو سیز فائر کریں، ورنہ وائلنس تو کم کریں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن میں پاکستان اپنا اثر رسوخ استعمال کرے گا، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری تھا کہ افغان صدر، افغان حکام سے بات کی جاتی کہ جناب ہم آپ کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں، اگر انٹرا افغان ڈائلاگ ہم پروموٹ کرنا چاہیں آپ کے لیے تو بتائیں کہ کیا طریقہ کار جی ہم آپ کے لیے کیا. دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے لیے جو یہاں ریفیوجیز کا مسئلہ، افغان ریفیوجی، اب آپ کے ملک میں تیسری دفعہ حکومت بن چکی ہے جمہوریت، آپ اپنے ریفیوجیز واپس لیں. جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھا کیسے بھارت پاکستان، چائنا اور نیپال سے اکیلے ہی لوہا لے رہا ہے، جس سے پاکستان ڈرا